جو ٹوٹکے اور جو اسٹینز اور جس طرح کے داغ دھبے لگتے ہیں ان کے بارے میں بتایا تھا. ہمارے درمیان دو ایکسپرٹ ہیں جو ایک پروگرام بولتا چلتا پھرتا پاکستان کرتے تھے جو اب وہ نہیں کر سکتے. مسٹر جاوید شاہین میں آپ سے یہ پوچھوں گا کہ اب آپ کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں اور سرگرمیوں میں کس طرح کی کمی آئی اور اب کیا کریں آزادی کے لیے؟ آپ کیا کہہ رہے ہو خالد؟ آزادی تو ہمیں 1947 سے مل چکی ہے لیکن اس کی یوٹیلائزیشن کو ہم نہیں سمجھ پائے. اب مثال کے طور پہ میں تمہیں ایک واقعہ سناتا ہوں. ہم احتجاجی مظاہرہ کر رہے تھے، قریب کوئی 300-400 سال پرانی بات ہے جب ہم صحافی ہوا کرتے تھے. تب ہم ایک احتجاجی مظاہرے میں تھے اور مظاہرہ اپنے عروج پہ تھا. وہیں پر وہ ایک مجاہد بریلوی صاحب ہے ہمارے اعلیٰ پائے کے صحافی، ان پہ کسی قسم کی پابندی عائد نہیں وہ دوبارہ آ بھی گئے ٹیلی ویژن. بس وہی اب کیا کہیں ہم، کچھ ہوتے ہیں کچھ لوگ روٹ کر بھی لگتے ہیں کتنے پیارے. خیر مجاہد بریلوی صاحب اسی حالت میں اس جلسے میں آ گئے تھے جس حالت میں وہ کرسی سے گر گئے تھے. اور جب پولیس والے نے انہیں ڈنڈا دکھا کے اٹھایا تو وہ کہتے ہیں یہ میں قدا یہاں رند ہے، یہاں سب کا ساقی امام ہے. اتنے زیادہ نشے میں تھے وہ صحافت کے. سر آپ کا اور آپ کے باس کا انتظامیہ سے کوئی جھگڑا ہوا ریگارڈنگ دا DCNG وین یا کوئی وین ہوتی ہے، وہ کیا معاملہ تھا؟ جھگڑے کی بنیادی وجہ جو بھی تھی میں گھبرا گیا کیونکہ میں صبح جب جس ٹائم جاتا تھا کالج کی لڑکیاں ہوتی تھی تو خط و کتابت کا سلسلہ ایک جاری رہتا تھا. میں سمجھا کسی نے ادھر کر دیے میری شکایت تو پولیس والے آ گئے. پولیس آئی ہے، مجھے پتا چلا ہماری DCNG PC ایک ویگن ہوتی ہے جس کو ٹیکنیکل ٹرمز میں کہتے ہیں، وہ کہہ رہے تھے کہ اس کو بند کریں گے. طلعت صاحب ادھر اکڑ گئے. طلعت صاحب ایک اکڑے ہوئے آدمی ہے، انہوں نے کہا میں فیٹ کروں گا. وہ ادھر انہوں نے کہا جی یہ ویگن لے کر آپ جو ہے وہ نہیں جا سکتے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے چلے جو بھی معاملات طے ہوئے ہم اس ویگن کو پنچر کریں گے، لیکن سوا نہیں لائے تو اس کو پنچر کیسے کریں گے. میری طرف دیکھا انسپیکٹر نے کہا تم اپنی ناک سے پنچر کرو، یہ کہاں کا اصول ہے؟ انتظامیہ کا پروگرام ہمارا بند کر دیا، ویگنیں بھی میں ہی اپنی پنچر کروں. نہیں میں آپ کو انٹریکٹ کروں گا. میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ حالات آخر کب بہتر ہوں گے؟ کیا کہہ رہے ہو خالد بٹ؟ دیکھو کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ. میں نے پہلے ہی کہا کہ تم اور طلعت اپنی عمر سے بڑھ کے باتیں کرتے ہو جس کی وجہ سے گڑ جاتے ہو اور دوسروں کی بھی گڑائی کرواتے ہو. بھائی بیسیکلی حالات اس وقت تک عام اور اپنے روٹین پر نہیں آ سکتے جب تک کہ میں عام نہ ہو. میں کا کیا مطلب ہے آپ کا؟ میں نصرت صاحب سمجھا یار وہی تو اب ایک ایک بات تم کل کے بچوں کو سمجھانی پڑتی ہے، ہاتھ پکڑ کے تمہارا روڈ کراس کرائیں. یار میں مطلب میں ایز اے صحافی جب تک صحافت عام نہ ہو آزاد نہ ہو تب تک قسم کھاتا ہوں میں انگریزی کی. انگریزی کی قسم کھاتے ہیں؟ یار کیا کہہ رہے ہو خالد؟ ایک یار مطلب یہ ہے کہ میں انگلش میں قسم کھاتا ہوں. آئی سویئر ٹو گاڈ. یہ بڑی خوبصورت بات کی ہے. انہوں نے تو مری کے قریب بھی گھر بنایا ہوا ادھر، وہاں فیکٹری قریب ہے ادھر. یار مشتاق تم کرنا بغیر بے پائے کی بات. نصرت آپ کو اور مشتاق صاحب کو ہم انٹریکٹ کروں گا. یہاں پہ ایک اور کال ہے اور کافرمان خان بہت اچھی گھریلو خاتون سمجھی جاتی ہیں، ان کے کھانے الگ ہی. کال لے رہے ہو تم؟ وہ تو صبح تک اپنی بات پوری کرے گا تب تک حلوہ جل جائے گا. نہیں میں ان کی بھی شو یقیناً ان کا پروگرام بھی یہی چینل پہ آیا تھا، بند ہو گیا ہوگا اور وہ بہت اچھا کھانا بناتے ہیں. جی کافرمان جاننا چاہوں گا کہ ایک شملہ مرچ ہے، اب ایک مرچ آپ ہیں اور ایک مرچ یہ، اب کیا کرنا ہے؟ خالد ٹھیک ہوں. میں تو پابندی سے پہلے ہی نکل کر بھاگ گیا تھا. دبئی آ کر بھی میرا رکشہ نہیں رکا اور میں نے ڈٹ کر حکومت سے مقابلہ کیا. یہ تو نہیں ہے نا کہ حکومت سے مقابلہ کرنے کے لیے ڈرپوکوں کو بلایا ہوا ہے. دیکھیں بات سنیں، بات آپ نے ڈرپوکوں کی ہے، غلط کی ہے. آپ ادھر بولیں کہ ڈرپوک، میں ڈرپوک نہیں ہوں. یہ ہو سکتے ہیں میں اتنا بہادر ہوں خالد، میں نے ایک دفعہ خود ذاتی طور پہ اتنا بڑا خربوزہ کیلے کھایا، اتنا بہادر ہوں میں. کیا کہہ رہے ہو مشتاق؟ یہ کیا بہادری؟ میں تو پوری 1 لیٹر ایک سانس میں پی گیا تھا کولڈ ڈرنک. اب خیر کافرمان خان صاحب آپ چھوڑیں اس بات کو. میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں ان بیچاروں کا بولتا چلتا پھرتا پاکستان تو گیا، مطلب نہیں چل سکتا وہ.
آپ کیا کریں گے؟ بس خالد میں تو سوچ رہا ہوں کہ وہی پرانا کام کروں گا. اونٹوں کی ریس میں بچے سپلائی کروں گا یا پھر وہی جیبیں کاٹوں گا. ان دونوں کاموں جی سے میرا مقابلہ بہت بہت شکریہ آپ کا. آپ بھاگنے والوں میں آگے. بہت شکریہ آپ کا. افسوس کا مقام مجھے اس وقت محسوس ہوتا ہے جب میں یہ بات کا تجزیہ کرتا ہوں کہ یہ کب خالی ہو چکا ہے اور اسے ریفل نہیں کیا جا رہا. میں صرف آپ سے پوچھوں گا، آپ کے پروگرام کی طرح اور نجی چینل سے ان کے پروگرام بند ہو رہے ہیں، یقیناً ہو رہے ہیں. میں یہ جاننا چاہوں گا کہ بہت بڑا نام ہے کافرمان خان. کافرمان خان کا کیا نمبر ہے، کس نمبر پر آتے ہیں وہ ایز اے صحافی؟ بھائی مجھ کو یارو معاف کرنا، میں رکشے میں ہوں. 2 نمبر ہے میرے حساب سے. نہیں 2 نمبر. میں ان کی پرسنل زندگی کا نہیں پوچھ رہا، میں ان کا صحافت میں کردار کی بات کر رہا ہوں. جہاں تک آپ نے چونکہ صحافت کا ذکر کیا ہے تو 2 نمبر آپ نہیں کہتے. چلے ٹھیک ہے، پھر آپ ایک کام کریں، 4 2 سے پہلے لگائیں اور 0 جو ہے وہ 2 کے بعد لگائیں. یہ ان کا نمبر ہے. جی مشتاق منوز اور مرشد شاہین، بہرحال آپ سے افسوس کر سکتا ہوں کیونکہ آپ نے ہماری ڈش تو پوری نہیں کی، لیکن آپ لوگوں کو کوئی اور فن تو آتا ہوگا. پروگرام بولتے بولتا پاکستان تو بند ہے، کوئی فن آتا ہے ایسا جس کی وجہ سے آپ کھا سکیں؟ کہہ رہے ہو خالد بٹ، میں تمہیں دکھاتا ہوں اتنا زبردست فن جس کے بلبوتے پر ہمیں یہ پروگرام ملا تھا. ہم نے ادھر لکی آرانی میں بھی ٹرائی کیا. کیا ہے وہ؟ کیا دکھاتے ہیں تمہیں؟ بچہ جمورا. ماسٹر، ارے کیا کر رہے ہو مشتاق؟ گھوم جا. ماسٹر گھوم گیا ہوں. مشتاق کہاں گھوم رہے ہو؟ باس کے پیچھے نہیں، شہر میں گھوم جا. ماسٹر طلب کو چھوڑ دیا ہے، شہر میں نکل آیا ہوں. ادھر میں جناب علی سینٹرل جیل کے اندر بیٹھا ہوں. بہت اچھے. بچہ جمورا، سینٹرل جیل میں کیا دیکھ رہے ہو؟ ماسٹر ادھر میں دیکھ رہا ہوں چونکہ ادھر آپ بند ہیں جیل کے اندر اور آپ خالی بوتل کو دیکھ رہے ہیں. واپس آؤ یار، یہ اس طرح کی باتیں کتنی بار کہا ہے، اوائڈ کیا کرو. تمہیں اگر کوئی بندہ اپنے سیکریٹس بتاتا ہے تو کیا تم سب کو بتاؤ گے؟ یا یہ آپ کا ایسا اوپن سیکریٹ ہے، میں معذرت چاہوں گا ادھر، جو پورے ملک کو ہی پتا ہے. جی میں کہہ رہے ہو مشتاق؟ کیا کہہ رہے ہیں آپ لوگ؟ بس کریں. اب میں آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کروں گا، اور آپ نے ہماری ڈش بنانے آج ہمارے ساتھ آئے، اور آپ کا بولتا چلتا پھرتا پاکستان جو ہے وہ فی الحال بند ہے. نصرت شاہین اور مشتاق منوز صاحب کا بہت بہت شکریہ. اور صحافت کی جنگ آپ لوگ لڑ رہے ہیں، آپ بڑے کمال. یار ہم صحافت کی جنگ نہیں لڑ رہے. کتنی بار کہوں، میں کوک ہوں اور یہ ہے شیف. جی وہ کھانے بناتے ہیں. ناظرین، اس کا نام عبیدہ فارغ ہے اور میں ہوں نادیہ جو اس کے ساتھ کھڑی ہو کے کھانے پکواتی ہے. سمپل. جی ناظرین، صحیح بات ہے بالکل. اور کوکنگ شوز بڑی ترقی کر رہے ہیں ہمارے ملک میں، اور ہمارے ویسے بھی کافی ویک تھے ہم اس چیز میں. خیر اچھا زیادہ کوکنگ شو ہوں گے اور مالکان زیادہ توجہ دیں گے کوکنگ شوز پہ. اور ہماری کسی سے کوئی لڑائی نہیں ہے، انٹرنلس تنخواہ کا سین ہے. اوور ٹی وی نہ دیا. خالد، جی خالد، آپ کا ٹربن یہ او کیوں کر کے آتا ہے؟ خالد میرا ٹارگن اس لیے کر کے آتا ہے، اس کی اپنی مرضی، اس کے اپنے قانون ہے یار. تو خالد جنگل کا قانون کیوں لڑ گیا؟ جنگل کا قانون کیا اس نے کچھ ٹائم کے لیے، کیونکہ اس نے سوچ لیا کہ رائٹس کسی اینیمل کو نہیں دینے، کسی جانور کو نہیں دینے. حالانکہ بہت پاورفل وہاں گینڈے کی اتنی خطرناک فورس ہے جو میری کہانی میں اتنی خطرناک فورس، وہ اگر گینڈا نکلا نا ٹارزن کے خلاف تو گینڈا بہت کچھ کر سکتا ہے، لیکن نہیں، گینڈے بھی ٹارزن کے اپنے اندر کی بات ہے. خالد عوام کچھ نہیں کر رہی، کوئی کچھ نہیں بول رہا جنگل میں. جنگل کی عوام کو پتا ہوگا تو کچھ بولیں گے. مرغی جو تھی نا، مرغی، ہاں وہ وہی تھی، یعنی کہ وہ بتاتی تھی ہر جگہ جا کے، اس کی تو گردن ہی کاٹ دی ہے میں نے ٹارزن نے یار. ہاں یہ لکھ دیتا ہوں، ٹارزن نے مرغی کی گردن کاٹ دی. کہانی کمپلیٹ ہو رہی ہے میری آہستہ آہستہ. دیکھو کیا آتا ہے یار، یہاں کچھ خالد کی کہانی بڑی نہیں تھی یار. یہ کہانی میں نے کہیں سنی ہے. نہیں کہیں کی کہانی نہیں ہے، میری اپنی کہانی ہے یار. خالد یہ کسی ملک کی کہانی ہے. کسی ملک کی ہوگی یار، لیکن یہ میری اپنی کہانی ہے یار. یہ چھپے گی انشاءاللہ خالد، انشاءاللہ بہت افسر لیں گے. یہ تھی اب تک کی عام خبریں. مزید کہانیوں کے مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہیے 4 نیوز. خالد میری یہ کہانی چھائے گی. اوپر کدھر جائیں گے؟